میں قرآن دے اس واقعہ والا رہا ہاں۔ میرے کریم نبی رحمت للعالمین کملی والے کریم نبی مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کا مجمع ہے، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں ابھی مسجد کے دروازے سے ایک شخص داخل ہونے والا ہے۔ صحابہ کی نظریں لگ گئیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہیں بتا اس لیے رہا ہوں کہ جس نے کسی جنتی کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے ابھی دروازے سے وہ داخل ہونے والا ہے۔ زیارت کر لے جنتی کی، حضور نے فرمایا۔ اب صحابہ کی نظریں اس پر لگ گئی۔ آئے ہائے ہائے، اب بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا دروازے پر، ایک بوڑھا سا بابا 80-85 سال کی عمر وہ مسجد میں داخل ہونے لگا۔ میں نے دیکھا اس نے جوتے اپنے اس ہاتھ میں بائیں بغل میں دبائے ہوئے وہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ میں نے اس کی زیارت کر لی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن آ گیا، رسول اللہ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ ابھی بابا داخل ہونے والا ہے۔ میں پھر کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا وہی بابا دوسرے دن بھی۔ تیسرے دن بھی رسول اللہ نے کہا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو ابھی مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہا ہے۔ میں پھر کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا وہی بابا۔ 3 دن تک اسی کی زیارت ہونے لگی۔ اب صحابی رسول کہتے ہیں میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا، وہ بابا تو عام سا ہے، عام سا بندہ ہے۔ میں نے کہا ذرا پتہ تے کروں نا یہ عمل کون سا کرتا ہے جس کے متعلق رسول اللہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے کہا حضور میرا اپنے والد سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو چند دن مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اس بابے نے کہا آ جاؤ میرے ساتھ۔ میں جب چلا گیا 3 دن تک اس کے ساتھ رہا، رات کو بھی دن کو بھی میں دیکھنے لگا یہ کرتا کیا ہے۔ میری طرح عام روٹین کی زندگی وہ گزارا ہے، میں نے کوئی نئی بات نہیں دیکھی۔ رات کو جب سونے لگے میں نے بھی چادر لے لی، اس نے بھی چادر لے لی۔ میں چادر کے اندر جاگتا رہا کہ دیکھوں بھلا یہ کرتا کیا ہے، لیکن ساری رات میری جاگتے ہوئے گزر گئی۔ وہ شخص تو مزے سے سو گیا، صبح کی نماز کے لیے اٹھا، اللہ اکبر۔ دوسری رات بھی ایسی گزر گئی، تیسری بھی۔ میں نے کہا یہ دن کو بھی اپنے روٹین کے کام کرتا ہے، رات کو بھی یہ جاگتا نہیں ہے، عمل تو اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ حضور نے کہا یہ جنتی ہے۔ بس اتنا میں نے دیکھا، رات کو جب وہ پہلو بدلتا تھا، پاسا بدلتا تھا، تو اپنی زبان سے اس کا یہ لفظ نکلتے تھے اللہ۔ لیکن صحابی رسول کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی تو کوئی ایسی بات خاص نہیں ہے، یہ تو ہر آدمی اللہ کو پکارتا ہے، یہ بھی تو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ لیکن اللہ اکبر، 3 دنوں کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے بندے میں نے تیری اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ اب تجھے سچ بتاؤں میرا والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو فقط تجھے دیکھنا چاہتا تھا، کسی بہانے تیرے ساتھ رہ لوں۔ بتا تو کون سا عمل کرتا ہے۔ اب یہ جملہ جو بولنے لگا ہوں اپنے ساتھ لے کر جانا، مرضی آپ کی اپنی ہے، جس گروہ سے بھی آپ کا تعلق ہے، ہیں مسلمان، میں حضور کی بات پہنچا رہا ہوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے پوچھا، اس نے کہا کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، کوئی عمل ایسا نہیں کرتا، یہ تو نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے بار بار اصرار کیا کہ نہیں کوئی بات تو ہے نا تیرے اندر، بتا نا مجھے۔ میرے بار بار اصرار کرنے کے بعد اس نے کہا یہ بات آج تک میرے دل میں راز رہی ہے، اب تو 3 دن تک میرے پاس رہا، میرا مہمان ہے، اصرار کے بعد یہ رات تجھے بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا مہربانی کیجئے بتائیے نا۔ اس شخص نے، بوڑھے نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ جب دل پر ہاتھ رکھا میں نے کہا ہاتھ کیوں رکھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے بتانا چاہتا ہوں باقی تو میرے عمل سارے ہی ایک جیسے ہیں، تو بھی مجھ سے زیادہ کرتا ہوگا، نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن سن میری بات، یہ جو میرے سینے کے اندر میرے اللہ نے دل رکھا ہے یہ راز میں آج تجھے بتانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، راز کیا ہے؟ فرمایا میرے اس دل کے اندر
کسی مومن کے لیے بغض نہیں ہے. میرے اس دل کے اندر کسی مومن کے لیے بغض نہیں ہے. یہ بات میں سننے کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا. میرے نبی نے فرمایا پتہ چل گیا ہے میرا کلمہ پڑھنے والے اگر کسی مسلمان مومن کے دل میں قیامت تک کسی مومن کے بارے میں بغض نہیں ہے تو میں بشارت دیتا ہوں کہ وہ جنت جائے گا. اب بتائیں، آپ سنائیں کہ ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے. ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے؟ باپ بیٹے کے بارے میں شک کر رہا ہے، بیٹا باپ کے بارے میں، بیٹی ماں کے بارے میں، خامند بیوی کے بارے میں، دوست دوست کے بارے میں، ہاں امام مقتدی کے بارے میں، مقتدی امام کے بارے میں. ہمارے تو دل میلے ہی میلے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں بس میں یہ ایک صاف مومن ہوں، یہ سارا جہان خراب ہے. اس نے کہا کہ میں یہ رات تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے اس دل کے اندر کسی مومن کے بارے میں بغض نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت یافتہ اپنے قرب والے لوگوں کی دوستی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی، رسول اللہ کا غلام بننے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک تو یہ میں نے مختصر سا تعارف کروا بھی دیا ہے. یہ دوسری کتاب ہے ہمارے جامعہ کی طرف سے. اس میرے بچے کی باپ تو تعریف کرتا ہی ہے، اور جو بیٹا تعریف کے قابل ہو کرنی چاہیے. اس کی بڑی محنت ہے محمد شمس الدین کی. اور یہ اولاد میری اور بھی بچے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے سب سے بڑا بیٹا ہے. اور مزے کی بات مرزا صاحب بھی بیٹھے ہیں، خان صاحب مہمان بڑے دور دور سے آپ دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں. تو یہ انسان جو ہے وہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے کندھے تک طالب علم ہے. اس کو علم حاصل کرنا چاہیے. یہ بڑا بیٹا مجھے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی شادی سے. اور میری اپنی تمنا تھی کہ ویسے تو یہ سیال شریف کے پیروں کا بھی نام یہی ہے، لیکن اس سے نہیں، میرا ذہن کوئی اور تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ حاکم وقت گورنر مدینہ سے مل کر ایسا منافقوں کا دور آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک سے سیدنا صدیق اکبر اور جناب عمر کی قبر مبارک کو نکالنے کا پروگرام بن گیا. ایک زمانہ ایسا آیا. تو اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک کے جو دربان تھے چابی بردار، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے دن کو یہ خبر ہو گئی کہ حکومت کی ملی ساز سے یہ کام ہو رہا ہے. اب میں اکیلا تھا تو میں نے کہا جب تک کوئی ثبوت یا کوئی بات رہے تو میں کس سے بات کروں. لیکن میں ڈرنے لگا کہ حضور کے روزے کے چابی بردار میں ہوں تو میں اکیلا نہ بچا سکوں تو کیا ہے. پھر آرزو ہی ہوتی ہے جیسے ابرا لشکر لے کر آیا تو حضور کے دادا نے روئی کہ بیت اللہ میں کہ مالک اکیلا ہوں، کیا مشکل ہے. اب تیرے لیے تو کوئی بعید نہیں اگر تو اللہ نے پرندوں سے طے سنز کر. اب اس وقت حضور کے روزے کے جو متولی تھے نا چابی بردار، ان کا نام تھا شمس الدین سراج، پورا ان کا نام تھا یہ پورا. تو میں نے اب کیا ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب اطلاع ملی تو میں رات کو عشاء کے بعد حضور کے روزے کے دروازے کے سامنے رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں، اگر میں تالا نہ بھی کھولوں تو وہ اگر حکومت بیچ میں شامل ہے، لوگ جب آئیں گے تو مجھے مارے پیٹیں گے، دروازہ توڑ دیں گے، میں کیا کر سکتا ہوں. تو اب میں تو بے بس ہوں، آپ جانیں، اللہ جانے اور آپ کے یار جانے. فرماتے ہیں کہ رات گئے دیر تک، وہ لوگ آ گئے گینتیاں بیلچے لے کر اور مجھے اشارہ کیا کہ دروازہ کھول. جب میں نے نہ کھولنا چاہا تو انہوں نے مجھے ٹھڈے مارے کہ کھول، چابی ادھر دے. لے لی، دروازہ کھول دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے گنتی شروع کی، 1 2 3 4 5 6 7 17 آدمی رسول اللہ کے روزے کے اندر داخل ہوئے. زمین کھودنے کے لیے، قبریں نکالنے کی، رات کی تاریکی میں نکال لے جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. اب کیا ہوا، یہ بات کی بات ہے جو یہ بعد میں جو سکہ پلائی دیوار بنائی گئی نا، یہ بادشاہ کے دور میں، نور الدین زنگی کے دور میں، یہ بات کا واقعہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ 17 آدمی داخل ہوئے اور آخری جو آدمی داخل ہوا اس نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دو. میں نے بند کر دیا. اب کچھ دیر کے بعد مجھے ایسے آواز آئی کہ جیسے زمین کھودی جا رہی ہے، یا بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، زمین پھٹی ہے. تو میں ڈر گیا کہ اب ان لوگوں نے کھودنی شروع کر دیا. یہ اندر کے گرگراہٹ کی جو آوازیں آ رہی، تھوڑی دیر کے بعد آواز بند ہو گئی.
فرماتے ہیں جب آواز بند ہوئی تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ دروازہ کھولا، جب اندر میں نے جھاتی ماری تو میں نے دیکھا کہ 17 کے 17 آدمیوں کو زمین زندہ نگل چکی تھی۔ حضور کے صحابہ کے وہ اس وقت حضور کے روزے کے متولی تھے جی، تابعین میں سے بعد میں تھے، ان کا نام شمس الدین سراج تھا۔ تو میں نے ایک وہ مجھے پسند آیا کہ یہ حضور کے روزے کے چابی پر، تو میں نے اس نسبت سے کہ اللہ اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کا نام شمس الدین رکھوں گا، سراج تو میں ویسے ہی تھا پہلے۔